بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈپریشن کے علاج کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ڈپریشن کے ٹریٹمنٹ کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کو ڈپریشن کس قسم کا ہے۔ ڈپریشن کی جو مختلف اقسام ہیں، جس میں ڈپریشن آپ کو بائی پولر کے دوران ہو سکتا ہے۔ بائی پولر ایک الگ سے مینٹل ڈس آرڈر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو شارٹ ٹرم کا ڈپریشن ہو سکتا ہے، جس میں میجر ڈپریسو ڈس آرڈر شامل ہے، جو آپ کو 2 ویکس تک اگر ڈپریشن کی علامات رہتی ہیں تو پھر ہم اس کو میجر ڈپریسو ڈس آرڈر بولتے ہیں۔ لیکن اگر یہی علامات 2 سال سے زیادہ عرصے کے لیے ہوں تو پھر ہم اسے ڈستھیمیا یا پرسسٹنٹ ڈپریسو ڈس آرڈر بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ڈپریشن کی بہت ساری اقسام ہیں، جیسے یا اسپیسیفائرز ہیں، جیسے پوسٹ پارٹم ہے یا پیری پارٹم ہے یا مینسٹرول سائیکل کے دوران ہے۔ تو پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کو ڈپریشن کس ٹائپ کا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کا یہ ڈپریشن بایولوجیکل ریزنز کی وجہ سے تو نہیں ہے یا جینیٹک ریزنز کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ ویسے تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، یعنی سائیکولوجیکل ایشوز بھی اور بایولوجیکل ایشوز بھی ایک ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو نیورو ٹرانسمیٹرز کی کمی کی وجہ سے ڈپریشن ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو انوائرمنٹل سٹریسرز ہیں وہ بھی کام کر رہے ہوں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو انوائرمنٹل سٹریسرز کی وجہ سے، یعنی آپ کے ماحول کے مسائل کی وجہ سے، یا بچپن سے جیسی آپ کی زندگی گزری ہے اس کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے، اور ان وجوہات کی وجہ سے جو ڈپریشن ہو رہا ہے اس کی ساتھ ساتھ پھر آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز میں بھی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر تو نیورو ٹرانسمیٹرز کی کمی کی وجہ سے صرف ڈپریشن ہو رہا ہے تو پھر ہمیں اس کی میڈیسن دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہ اندازہ لگانا کہ آپ کو سٹارٹ میں میڈیسن دینی چاہیے یا نہیں، تو اس میں چند ایک ضروری چیزیں ہیں۔ اگر تو خدا نخواستہ ڈپریشن کے دوران آپ کی کنڈیشن اتنی زیادہ خراب ہے کہ آپ کو بہت زیادہ سوسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں، جس میں اس کو میڈیسن دینا ضروری ہو جاتا ہے، تو میڈیسن کے لیے وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی تمام کیسز میں زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں اور وہاں سے آپ سائیکو تھیراپی لینا شروع کریں۔ سائیکو تھیراپی لینے کے دوران اگر چند سیشنز میں بالکل فرق نہیں پڑ رہا تو پھر آپ کے سائیکالوجسٹ آپ کو سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ کچھ میڈیکیشن بھی لیں۔ وہ آپ کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے یہ چیز سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ عموماً زیادہ تر لوگوں کو سائیکو تھیراپی سے کافی ان میں بہتری آ جاتی ہے، لیکن اگر صرف سائیکو تھیراپی سے بہتری نہ آ رہی ہو تو پھر ہم کچھ ساتھ میڈیسنز بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن سٹارٹ میں ہی آپ کو میڈیسنز کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ان ادویات کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے لانگ ٹرم ہو۔ اور سب سے ضروری بات یہ کہ جو آپ کے ارریشنل بلیفس ہیں یا جو آپ کی ایسی نیگیٹو تھاٹس ہیں جن کی وجہ سے ڈپریشن آپ کو ہو رہا ہے، اگر آپ ان پہ کام نہیں کریں گے، صرف میڈیسن لیں گے، تو وہ میڈیسن کا ٹیمپریریلی آپ کو ریلیف تو مل جائے گا، لیکن جب آپ میڈیسن چھوڑیں گے تو دوبارہ آپ کی لائف کے وہی انوائرمنٹل سٹریسرز، وہی ارریشنل بلیفس، وہی آپ کی نیگیٹو تھنکنگ، ان چیزوں کی وجہ سے واپس ڈپریشن میں آپ چلے جائیں گے۔ تو اس لیے زیادہ مناسب یہی ہے کہ اگر میڈیسن لینی بھی ہے یا نہیں لینی، اس چیز کا فیصلہ آپ اپنے تھیراپسٹ پہ چھوڑ دیں، اور میڈیسن سے پہلے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ سائیکو تھیراپی کی طرف آئیں۔ کچھ بنیادی چیزیں میں یہاں پہ بتا سکتا ہوں کہ ڈپریشن کے لیے آپ خود سے کیا کر سکتے ہیں، لیکن میں زیادہ مناسب اس چیز کو نہیں سمجھتا، اور میں زیادہ تر اسی لیے علاج بتاتا نہیں ہوں، چونکہ آپ کی ہر بندے کی ایک اپنی پرسنالٹی ہے، ہر بندہ اپنے آپ میں ایک سمندر ہے، ہر بندے کی تھنکنگ اپنے آپ میں ایک سمندر ہے۔ اس کے پیچھے، اس کی پرسنالٹی کے پیچھے، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بچپن سے لے کے اب تک، اس کے پیچھے ہر کسی کی ایک الگ الگ ہسٹری ہو سکتی ہے، ہر کسی کی جینز الگ ہے، ہر کسی کو بچپن میں جو ماحول ملا ہے وہ الگ ہے، پیرنٹنگ جو ملی ہے وہ الگ ہے، ہر کسی کے اپنے لائف کے جو چیلنجز ہیں وہ الگ ہیں، مختلف نوعیت ہے ہر کسی کی اپنی لائف کی۔ آپ کے لائف کے جو انوائرمنٹل سٹریسرز ہیں وہ الگ ہو سکتے ہیں، آپ کا جو بلیف سسٹم ہے وہ سب کا الگ الگ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جنرل چیزیں کچھ بتائی تو جا سکتی ہیں، لیکن اس سے آپ 100% فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ زیادہ فائدہ آپ کو تھیراپیوٹک سیشن میں ہوتا ہے، خاص کر ان کیسز میں جہاں پہ آپ کو ہائی سیویرٹی ڈپریشن کے مسائل ہیں، یعنی اگر شدید نوعیت کا ڈپریشن ہے تو پھر آپ کے لیے تھیراپی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ڈپریشن کی علامات کے لیے الگ سے ویڈیو موجود ہے، وہ آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گی، اور آپ ہمارے پلے لسٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں ڈپریشن سیریز میں جا کے، تو ان علامات کو بھی آپ دیکھ لیں۔ تو اگر آپ کو بہت زیادہ شدید نوعیت کا ڈپریشن ہے تو جو چیزیں میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں ان کے ساتھ ساتھ آپ کو تھیراپیوٹک سیشن کی ضرورت پڑے گی۔
پھر اگر ہم سیلف ہیلپ کی بات کریں تو اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ڈپریشن ایسی بیماری ہے جس میں انسان خود سے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا جب تک اسے کہیں دوسری طرف سے یا دوسرے لوگوں کی طرف سے کوئی سپورٹ نہ ملے. تو جو شخص خود اپنی ہمت سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈپریشن سے تو ویسے ہی نکل آیا ہے. تو ڈپریشن میں تو کسی شخص کا خود سے تو کچھ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا, لیکن اگر کسی میں تھوڑی بہت ہمت باقی ہے اور وہ خود سے اپنے اندر بہتری لا سکتا ہے, یا آپ کے گھر والے اگر یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو وہ آپ کو اگر سکھا سکتے ہیں, تو پھر آپ کے لیے یہ چند ایک بنیادی چیزیں ہیں جو کسی حد تک آپ کی ہیلپ کر سکتی ہیں, لیکن اصل میں آپ کو تھیراپی سیشن کی ضرورت ہی پڑے گی. اب وہ جنرل چیزیں جن کی مدد سے آپ اپنے اندر یا اپنے گھر میں جو بھی موجود کوئی ایسا شخص ہے جس میں یہ ڈپریشن کی علامات ہیں, ان میں اگر آپ بہتری لا سکتے ہیں تو ان میں چند ایک چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ اپنے آپ کو فارغ نہ چھوڑیں, یعنی آپ گھر میں بالکل فارغ نہ پڑے رہیں, بلکہ اپنے آپ پہ جبر کر کے یا کسی طرح سے ہمت کر کے آپ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں انگیج کریں. پھر دوسری بات یہ کہ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں, بھلے وہ جیسی بھی گفتگو ہے, کسی نہ کسی طرح سے ڈسکشنز کے ذریعے اپنے آپ کو انگیج کرنے کی کوشش کریں. تھرڈ چیز یہ ہے کہ آپ تھوڑی بہت اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف آئیں, جیسے کسی قسم کی کوئی گیمز ہو سکتی ہیں, گھر سے باہر جانا, کوئی فٹ بال کھیلنا, کرکٹ کھیلنا. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم جاگنگ یا واک کی طرف آپ آ جائیں. صبح کے ٹائم فجر کی نماز کے بعد آپ واک وغیرہ کریں. اس کے علاوہ 5 ٹائم کی آپ نماز پڑھیں تو اس سے بھی ڈپریشن میں کافی بہتری آ سکتی ہے. اس کے علاوہ اللہ کے ذکر سے جو آپ کو دل میں سکون پیدا ہوتا ہے, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بے شک جو دلوں کا سکون ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. تو اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں لگائیں, اور اللہ کا ذکر جو سب سے زیادہ ضروری یہاں پہ جو فرض ہے وہ یقیناً فرض نماز ہے. تو مرد حضرات اگر مسجد میں جا کے نماز پڑھیں تو اس سے بھی ان کو زیادہ فائدہ مل سکتا ہے. اس کے علاوہ اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں کہ آپ اگر بہت زیادہ کھانا کھا رہے ہیں تو اس کو آپ نارملائز کرنے کی کوشش کریں, اور کھانے میں بھی آپ ہیلدی ڈائٹ لیں یا بیلنسڈ ڈائٹ لیں, اور یہ نہیں کہ آپ صرف ایک ہی قسم کا جنک فوڈ قسم کا کھانا کھاتے رہیں اور آپ کا اس سے ویٹ بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر آپ بہت کم کھانا کھا رہے ہیں یا آپ کا کھانے میں دل نہیں لگ رہا, تب بھی آپ کسی طرح سے اپنے آپ کو کھانے کی طرف لگائیں تاکہ جو بنیادی ضروری نیوٹرینٹس ہیں وہ آپ کے پورے ہو سکیں, اور اس میں بھی آپ بیلنس ڈائٹ لیں. اور اگر آپ کھانا بالکل نہیں کھا رہے تو آپ جو روزانہ کی بنیاد پہ جو آپ کا روٹین کی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ اپنا کھانا لازمی کھائیں. اس کے علاوہ آپ اپنے سلیپنگ بیہیویئر پہ کام کریں. اس کے علاوہ آپ اپنی نیند کو بہتر کریں. آپ روزانہ سونے اور جاگنے کا ایک ہی ٹائم رکھیں, اور جو آپ کے سونے کا ٹائم نہیں ہے اس ٹائم میں آپ نے بستر پہ سونے کے لیے یا لیٹنے کے لیے نہیں جانا. اور اس کے علاوہ جو آپ کے سونے کا ٹائم ہے اس ٹائم میں آپ نے موبائل وغیرہ یا ٹی وی وغیرہ یوز نہیں کرنا, بلکہ آپ نے سونے کی کوشش کرنی ہے. اس کے علاوہ اپنے آپ کو پریزنٹ میں رکھنے کی کوشش کریں. ماضی میں نہ جئیں اور مستقبل کے بارے میں فکر مند نہ ہوں. پریزنٹ میں رکھنے کے لیے اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہیں. وہ کام کوئی کسی قسم کی اچھی کتاب پڑھنا ہو سکتا ہے, گھر کے کام ہو سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کی کسی طرح سے ہیلپ کرنا ہو سکتا ہے. آپ اگر اسکول کالج وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں کی تعلیم پہ فوکس کرنا ہو سکتا ہے. اگر آپ جاب پہ جاتے ہیں تو اس جاب پہ جو آپ کو کام ملتا ہے وہ کام ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اپنی جاب پہ اپنی پرفارمنس کو بڑھانے کے لیے آپ کسی قسم کی نئی اسکلز سیکھ سکتے ہیں, آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں, کوئی آن لائن کورس کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو ضروری یا بنیادی چیز یہی ہے کہ اپنے آپ کو فارغ نہ چھوڑیں, اپنے آپ کو کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں انگیج رکھیں, اور وہ ایکٹیویٹی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں شامل ہونی چاہیے. آپ جس میں فزیکل ایکٹیویٹی بھی شامل ہیں اور جس میں مینٹل ایکٹیویٹیز بھی شامل ہیں. تو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ انگیج رہیں, گفتگو میں انگیج رہیں, کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں, اچھی کتابیں پڑھیں, اچھا نالج حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور اپنے آپ کو روٹین لائف میں ایک ڈسپلن کے ساتھ, ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ اپنے آپ کو مصروف کریں. تو امید ہے کہ آپ کی یہ ڈپریسو سمٹمز بہتر ہوتی چلی جائیں گی. اس کے علاوہ آپ کسی نیوٹریشنسٹ سے رابطہ کر کے تو اپنے لیے ایک اچھا ڈائٹ پلان بھی بنا سکتے ہیں, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے آپ کی ڈپریشن کی سمٹمز کم ہوتی ہیں. جیسے ایک مثال ہے کہ کچھ فروٹس ہیں جس میں خاص کر بنانا شامل ہے. تو یہ چیزیں کھانے سے, یا جیسے جو کا دلیا یا جیسے تلبینہ بنایا جاتا ہے, یہ سنت مبارکہ بھی ہے. تو اس میں تلبینہ بنانے کا طریقہ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ یہ جو کا دلیا ہے اور اس میں ہم شہد ڈال دیتے ہیں.
تو ان چیزوں سے بھی آپ کو ڈپریشن میں کافی حد تک آپ میں اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ تو یہ تو بنیادی چیزیں ہیں، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ ڈپریشن پیدا ہوتا ہے یا تو نیورو ٹرانسمیٹرز کی کمی کی وجہ سے، اور یا زیادہ جو ضروری چیز ہے اس میں آپ کی جو ارریشنل بلیفس ہیں، آپ کی جو نیگیٹو تھنکنگس ہیں، جو آپ کی اوور تھنکنگ ہے، اس طرح کے مسائل کی وجہ سے آپ کا ڈپریشن پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں ایک تھراپیوٹک سیشن میں۔ تو اس کے لیے سائیکو تھراپی ایک بیسٹ آپشن ہے۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔